حریت و حمیت کا ایک اور باب ہوا تمام۔ تحریک آزادی کشمیر کے روح رواں سید علی گیلانی 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں پاکستانیت کا علمبردار رخصت ہو گیا۔ حریت رہنما عبدالحمید لون نے تصدیق کر دی، بتایا علی گیلانی کا انتقال گھر پر ہوا۔ علالت کے باوجود زندگی کے آخری ایام بھارتی قید میں گزرے۔ کئی برس سے سری نگر میں گھر پر ہی نظر بند رہے۔ بھارتی ظلم و ستم کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر جد و جہد جاری رکھی۔ علی گیلانی جماعت اسلامی کے رکن رہے، تحریک حریت کشمیر کی قیادت کی۔ بے مثال جد و جہد آزادی کے اعتراف میں علی گیلانی کو نشان پاکستان سے بھی نوازا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ایک روزہ سوگ کا اعلان، قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن، روشنیوں کا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ 1600 فیڈر ٹرپ، شہر کے 40% علاقوں میں تاحال بجلی غائب۔ گلشن، ناظم آباد، ملیر کینٹ، نرسری، صدر، ڈیفنس میں بجلی بند۔ بارش کے بعد حبس بڑھ گیا، بجلی نہ ہونے سے شہریوں کو اذیت کا سامنا۔ حیدرآباد سمیت جامشورو، میرپور خاص، ٹھٹھا، بدین، سانگھڑ اور دیگر اضلاع میں بھی بجلی معطل۔ بریک ڈاؤن کے بعد موبائل سروس متاثر رہی کہ الیکٹرک کا ہیلپ لائن سسٹم 118 بھی بیٹھ گیا۔ کراچی کو پانی فراہمی کی لائن بھی پھٹ گئی۔ ٹھٹھا دھابے جی پمپنگ سٹیشن بجلی بریک ڈاؤن سے متاثر، 72 انچ قطر اور RCC کی پائپ لائن میں سوراخ ہو گیا۔ کراچی کو 2.5 کروڑ گیلن پانی کی فراہمی متاثر ہوگی کہ الیکٹرک کا کہنا ہے متعدد فیڈرز بحال کر دیے، مزید علاقوں میں بجلی بحالی کا کام جاری ہے۔ صبح سے بڑی گرمی تھی، ابھی موسم خوشگوار ہوا ہے، بارش ہوئی ہے تو ہم نکلے دوستوں کے ساتھ کھانے پینے انجوائے کرنے، موسم کو بڑا مزہ آ رہا ہے۔ سبزی کھانے ہیں، مٹن بریانی کڑھائی کھا رہے ہیں۔ کراچی میں دن بھر شدید گرمی کے بعد برسات، کہیں موسلا دھار تو کہیں صرف پھوار۔ بجلی کی بندش اور گرمی کے ستائے شہری خوش، موسم انجوائے کرنے گھروں سے نکل آئے۔ مختلف علاقوں میں رمجھم کے بعد موسم خوشگوار۔ سب سے زیادہ بارش گلشن حدید میں 12 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ کئی علاقوں میں ٹریفک بھی جام ہوا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں بادل 3 دن تک برسیں گے۔ حکومت سے مفاہمت تو کیا بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس حکومت کو باہر رکھ کر باقی پارٹیز ملک کی فکر کریں۔ مسلط کی گئی حکومت کا راستہ ہر صورت روکنا ہوگا۔ مریم نواز کہتی ہیں میاں صاحب جب خود چاہیں گے تب ہی واپس آئیں گے۔ ملک میں جاری احتساب کو احتساب کہنا بھی زیادتی ہے۔ جتنا سامنا کرنا تھا کر لیا، اس انتقام کے آگے مزید پیش ہونا عقل مندی نہیں۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کا جوابی بات، کہا اقتدار میں آؤ، مال بناؤ اور انتقام کا شور مچاؤ۔ نواز شریف بھاگ گئے، مریم التوا کے پیچھے چھپ رہی ہیں۔ ہمت ہے تو عدالت سے کہیں روزانہ سماعت کرے۔ چاچا قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں، لگتا ہے نون لیگ میں میم بھاری ہے۔ اقتدار میں آ کر مال بناتے ہیں، اپوزیشن میں ہو تو انتقام کا شور مچاتے ہیں۔ ملک لوٹنے والوں کو ہر صورت حساب دینا پڑے گا۔ مریم نواز کو نہیں معلوم عدالت کی عزت کیا ہوتی ہے۔ جس ملزم کو عدالت کے احترام کا خیال نہیں، وہ ضمانت کا بھی حقدار نہیں۔ عدالت میں شور شرابہ کرنے پر اب ضمانت خارج کرنا بنتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نون لیگ کی نائب صدر پر برہم۔ ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت میں تاخیر سے پہنچنے اور اونچی آواز میں بولنے پر مریم نواز کی سرزنش۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا یوں لوگوں سے ملتے ملاتے آنا عدالتی ڈیکورم نہیں۔ عطا تارڑ نے معافی کی استدعا کی۔ عدالت نے سماعت 8 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ انقلابی پروگرام لے کر آیا تھا، اس وقت جو بھی اپوزیشن تھے وہ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا مذاق اڑاتے تھے، تانا دیتے تھے کہ آپ اس ملک کے عورتوں کو بھکاری بنا رہے ہو۔ خود اون کرنا شروع کر دیا۔ عورت لڑ سکتی ہے، کاروبار کر سکتی ہے تو بے نظیر کی طرح وزیر اعظم بھی بن سکتی ہے۔ جو آج اسلام کے نام پر عورتوں سے حقوق چھیننا چاہتے ہیں وہ غلط ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی جگہ کوئی خاتون کھڑی ہوگی۔ ہم پورے ملک میں خواتین کے ذریعے معاشی انقلاب لائیں گے۔ بلاول بھٹو کا گھوٹکی میں خطاب، کہا احساس کرنے والی حکومت کو عوام کا کوئی احساس نہیں۔ آپ نے کچھ نیا نہیں کیا، صرف پی پی کی نقل کی۔
نیب لاہور نے زائد اثاثوں پر رانا ثناءاللہ کی انکوائری ریفرنس میں بدلنے کی سفارش کر دی. کروڑوں روپے کے اثاثے آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے. نون لیگ کے صدر شہباز شریف کی مذمت. کہا مشکوک انکوائری کی منظوری سے سیاسی انتقام کی بو آ رہی ہے. 3 سال سے ہر الزام کھنگالا جا چکا ہے. نہ کوئی ثبوت نہ کوئی شواہد. عدالتی فیصلے ہر حکومتی الزام کو بے نقاب کر چکے. رانا سزا کو سزا اس لیے مل رہی ہے کہ وہ نواز شریف کے وفادار ہیں. سیالکوٹ کی آئرن لیڈی دوبارہ پی پی میں آنا چاہتی ہیں. نبیل گبول کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو. کہا پنجاب سے بہت سے لوگ پی پی سے رابطے میں ہیں. نون لیگ پنجاب سے استعفے دینا شروع کرے. سندھ سے بھی استعفے آئیں گے. طلال چودھری نے کہا آپ لوگ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں. افغانستان سے غیر ملکیوں کے انخلاء کے بعد پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز. یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ نے پاکستان کا رخ کر لیا. برطانوی وزیر خارجہ 3 اور اٹلی کے وزیر خارجہ 6 ستمبر کو پاکستان آئیں گے. دوروں میں افغان صورتحال پر بات چیت ہوگی. پاکستان نیدرلینڈز کے درمیان وزارت خارجہ میں وفود کی سطح پر مذاکرات. 2 طرفہ تعلقات باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال. شاہ محمود قریشی کا نیدرلینڈز کی وزیر خارجہ کے اعزاز میں عشائیہ. نیدرلینڈز کی وزیر خارجہ نے پرتپاک خیر مقدم پر شاہ محمود قریشی کا شکریہ ادا کیا. وزیر خارجہ کہتے ہیں عالمی برادری ماضی کی غلطی نہ دہرائے. افغانستان کو تنہا چھوڑا گیا تو خانہ جنگی کا خدشہ ہے. امریکی ٹی وی کو انٹرویو. کہا طالبان قیادت کے بیانات حوصلہ افزا ہیں. غیر قانونی ہائیڈرنٹ بنوانے کے پیسے نہیں لے رہے تھے آپ ان سے؟ بالکل یہ میں آپ کے کہنے پہ میں ان کو دے رہا ہوں. یہ لیں بھائی امانت. ٹھیک ہے 29.5 کی جو فائل ہے نا وہ میں کل آپ کے حوالے کروں گا. میں تابیز بھائی سے آ کے نہیں ملوں. کراچی والوں کو پانی سے محروم رکھنے کا کروڑوں روپے کا دھندا. واٹر بورڈ والے غیر قانونی ہائیڈرنٹ 30 لاکھ روپے میں بیچتے ہیں. ARY نیوز کے اینکر اقرار الحسن نے بھانڈا پھوڑ دیا. انجینئر تابش نے 30 لاکھ کی ڈیل کی. ویڈیو شواہد حاصل کر لیے گئے. 50,000 بطور ٹوکن دیے گئے. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے. ویکسین لگوائیں ورنہ گاڑی کو دھکا لگائیں. پنجاب میں ویکسین نہ لگوانے والوں کو پیٹرول ملنا بند ہو گیا. ٹرانسپورٹ اور ریسٹورانٹ سروس بھی ویکسینیشن سے مشروط. ریلوے کے عملے کے لیے 15 ستمبر تک ویکسینیشن کی کم از کم 1 ڈوز لازم قرار. ملک میں ایک دن میں ریکارڈ ویکسینیشن. 15,90,000 سے زائد ڈوز لگائی گئیں. بیرون ملک جانے والے شہریوں کو بوسٹر ڈوز لگانے کا آغاز. ملک بھر میں کورونا کے مزید 101 مریض چل بسے. 3,559 نئے کیس رپورٹ ہوئے. پاکستان نے کل دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا LNG کا سودا کیا ہے. چیئرمین نیب کو نظر نہیں آ. ہم گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے اور پوچھیں گے یہ چوریاں آپ کے سامنے ہو رہی تھیں, آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ پاکستان نے دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا LNG کا سودا کیا. یہ چیئرمین نیب کو نظر نہیں آتا. ایک دن نظر آئے گا جب ہم گریبان پر ہاتھ ڈالیں گے. نون لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کی دھمکی. معاون خصوصی شہباز گل نے جواب دیا. PTI حکومت نے نون لیگ سے تقریباً 25% سستا معاہدہ کیا. سابق نااہل وزیر پیٹرولیم کارگو خریداری پر منافقت کر رہے ہیں. موصوف نے LNG ٹرمینل کا ٹھیکہ من پسند کمپنی کو دیا. قومی خزانے کو اربوں کا نقصان پہنچا. مسلم لیگ نون کا کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں حکومت پر دھاندلی کا الزام. شکایت الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی. احسن اقبال کہتے ہیں ثبوت پیش کر دیے. ہمیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر بھی تحفظات ہیں. خواجہ سعد رفیق بولے عادی ووٹ چوروں کو اس بار نقب لگانے نہیں دیں گے. بابر آوان کا جوابی وار. کہا نون لیگ جب کامیاب ہوتی ہے تو جیت کے نعرے لگاتی ہے, ہارے تو دھاندلی کا شور مچاتی ہے. کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن صاف شفاف ہوں گے. جعلی ووٹ ڈالنے والوں کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے خوف ہے. صدر مملکت نے الیکشن ایکٹ میں تیسری ترمیم کے آرڈیننس 2021 پر دستخط کر دیے. منتخب اراکین کو اجلاس کی پہلی نشست کے 60 دن اور آرڈیننس کے اطلاق کے 40 دن کے اندر حلف اٹھانا ہوگا. بصورت دیگر نشست خالی قرار دی جائے گی. آرڈیننس کے اجرا کے بعد لندن میں مفروض سینیٹر اسحاق ڈار کی نشست خطرے میں.
افغانستان میں حکومت بنانے کی تیاریاں، طالبان جمعے تک حکومت کی تشکیل کا اعلان کر دیں گے۔ طالبان ایرانی طرز پر سپریم لیڈر کا انتخاب کریں گے، نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ امیر ہیبت اللہ سربراہ سپریم کونسل، اتحادی بھی شامل ہوں گے۔ طالبان رہنما عباس ستانکزئی کہتے ہیں خواتین حکومت میں شامل ہوں گی، سابق حکمران نہیں، حکومت کو افغان عوام اور دنیا کی بھی حمایت حاصل ہوگی۔ امریکی انخلا کے ایک دن بعد ہی کابل ایئرپورٹ پر پہلا طیارہ اتر گیا۔ قطری طیارہ ایوی ایشن ماہرین کی ٹیم لے کر کابل پہنچا۔ ترکی کی تکنیکی ٹیم بھی پہنچے گی۔ طالبان نے کہا تھا 2 دن میں کابل ایئرپورٹ بحال ہو جائے گا، جس کے لیے قطر اور ترکی مدد کریں گے۔ قطری وزیر خارجہ کہتے ہیں طالبان کو تنہا کرنے سے افغانستان میں عدم استحکام ہوگا۔ احساس پروگرام کے تحت مستحق گھرانوں کے لیے اسکول وظائف کا اجرا، بچوں کے لیے 1.5، بچیوں کے لیے 2000 روپے وظیفہ مختص، 70% حاضری پر والدین کو بھی وظائف ملیں گے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں تقریباً 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے، بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ راہ حق کے غازیوں، شہیدوں اور ان سے جڑے سبھی رشتوں کو سلام۔ ISPR کی جانب سے یوم دفاع و شہداء کے حوالے سے 6ٹھی ویڈیو جاری۔ شہداء کے اہل خانہ کے حوصلے اور صبر کی عکاسی۔ 65 کی فتح کے 56 سال، پاکستان کی آزادی اور امن، شہداء کی قربانیوں کا ثمر۔ شہر شہر، گاؤں گاؤں شہداء کی عظیم قربانیوں کو سلام۔ لوگ شہیدوں کے لواحقین کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آرمی چیف سے ٹوکیو اولمپکس میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کی ملاقات۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اولمپئنز کی کارکردگی اور جذبے کو سراہا۔ پاک فوج کی جانب سے مکمل تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ کہا پاک فوج ہمیشہ کھیلوں کی معاونت کرتی آئی ہے۔ اولمپکس میں آپ کی شرکت سے نوجوانوں کے جذبے کو حوصلہ ملا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان۔ بابر اعظم کپتانی کریں گے، سرفراز احمد ٹیم سے باہر۔ 20 رکنی اسکواڈ میں افتخار احمد اور خوشدل شاہ کی واپسی۔ زاہد محمود، شاہ نواز دہانی، محمد وسیم جونیئر اور محمد حارث پہلی بار اسکواڈ کا حصہ بن گئے۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2142 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 214 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔